جی آج ہم نے سمجھنا ہے کہ مد منفصل کس کو کہتے ہیں۔ یہ مد ہے، مد کے فوراً بعد جو آیا ہے وہ الف ہے، الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا۔ اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ مد کے فوراً بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا۔ تو اس مد کو اب یہ دیکھنا ہے کہ مد منفصل کس طرح کہہ رہا ہے، کہ اس لیے مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آئے لیکن اسی کلمہ میں نہ ہو۔ اب یہ حمزہ جو ہے اسی کلمہ میں نہیں ہے بلکہ یہ اگلے کلمہ میں ہے مد کے فوراً بعد ہی، درمیان میں کوئی اور حرف نہیں آیا، لیکن درمیان میں یہ فاصلہ ہوا کہ امیرو ایک کلمہ ہے، الا یہ دوسرا کلمہ شروع ہو چکا ہے، دوسری علیحدہ بات شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان دونوں میں کیا ہو گیا؟ فاصلہ ہو گیا، لیکن اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کو 4 الف کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مد کو کیا نام دینا ہے؟ مد منفصل، کیونکہ ان دونوں میں درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے۔ یہ حمزہ اس حرف کے اندر نہیں، اس جملے کے اندر نہیں آیا ہوا، علیحدہ آیا ہے۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا، یہ بھی مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد بھی الف کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا ہے۔ مد کے بعد فوراً حمزہ آیا ہے لیکن یہ اگلے کلمہ میں آیا ہے۔ یہاں پہ دو مد منفصل ساتھ ساتھ آ رہی ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ مد کے فوراً بعد بھی حمزہ ہے لیکن دوسرے کلمہ میں، اس مد کے فوراً بعد بھی حمزہ ہے لیکن اگلے کلمہ میں۔